TI ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ 3 دن پہلے آئی ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کے جو نتائج TI برلن نے جو کیا معاملہ میں کیا ہو گیا جی؟ آپ لوگ کیمرے تو جسٹ ہیں نا، آپ بات سنیں کریں شروع. تو وہ جو نتائج آئے ہیں ان کا بھی تعلق اس ملک کے الیکشن اور الیکشن کے بعد سے براہ راست ہے. میں کسی ماضی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف چند باتیں کروں گا اس حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف نے جب 1997 میں پاکستان کی پہلی موٹر وے کا افتتاح کیا، جو اس وقت شاید $1 ارب سے بنی تھی، 26 ارب روپے جی 26 ارب روپے، جو 26 ارب روپے. آج اگر وہ موٹر وے بنانی پڑتی تو پتہ نہیں کتنے 100 ارب لگتا. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو شدید الزامات لگے اور بعض لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے الزامات لگائے. آپ دیکھ لیں کہ موٹر وے الحمدللہ آج لاکھوں لوگوں کو ایک بہترین کمفرٹیبل سفر مہیا کر رہی ہے، اور جو الزامات تھے، چاہے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے یہاں پر ہے، وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا. پھر جب نواز شریف کا 2013 سے تیسرا بطور وزیر اعظم اس ملک کی خدمت کا سفر شروع ہوا، تو اس وقت 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن پرسیپشن انڈیکس کا CPI جسے کہتے ہیں، وہ 139 پہ پہنچ چکا تھا. آپ کو پتا ہے کون سی حکومت کی نام لینے کی ضرورت نہیں. جب انتخابات ہوئے تو کس حکومت سے نواز شریف نے ووٹ کے ذریعے حکومت حاصل کی، 139 پر پہنچ چکا تھا. نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، چاہے وہ CPEC کے منصوبے ہیں جس کے اوپر ان 5 سالوں میں تقریباً $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، پاکستان کے 4 صوبوں میں CPEC کوریڈورز بنے، اورنج لائن لاہور میں پاکستان کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین اس کا آغاز ہوا، کوئلے کی بنیاد پر بجلی کے منصوبے لگے. پھر نواز شریف کے اسی دور میں ٹو بی آن دا سیفر سائڈ مزید بجلی کے منصوبے گیس کی بنیاد پر لگائے گئے، اربوں ڈالر پاکستان کے اپنے وسائل خرچ کر کے. تو اندازہ کریں کہ یہ اربوں کھربوں کی سرمایہ کاری نواز شریف کے 2013 اور 18 کے دور میں ہوئی. عام منطق یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ منطق فٹ بیٹھے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرپشن بعض ممالک میں بڑھتی ہے. اور اس کی ایک مثال نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، مگر کرپشن کو ایک شدید ضرب لگی ان 5 سالوں میں. اور وہ جو انڈیکس CPI 2013 میں پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، وہ انڈیکس کم ہو کر ان 5 سالوں میں 117 پہ آ گیا. یعنی 22 پوائنٹس کی کمی اس میں آئی.
ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ. آپ پوچھیں گے کہ جب 97 میں جب وہ آپ نے ٹی آئی کا ٹرانسلیشن کا حوالہ کیوں نہیں دیا، تو میں قطعیت کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال اس پر ٹی آئی انٹرنیشنل شاید اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی جو کہ پچھلی دہائی میں یا ان چند سالوں میں آئی ہے. یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو حکومت آئی، ایک بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ مجھ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے. جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے، میں نے کرپشن کے خاتمے کا لفظ استعمال احتیاطاً نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی. حتیٰ کہ وہ ملک ناروے جیسا یا ڈنمارک جو سر فہرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے، وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی ہے، خاتمے کی بات نہیں کی. تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے یہ کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیانتدار اور امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، نواز شریف کے الفاظ نہیں، اس لیڈر کے الفاظ ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں وہ اپنا دوپٹے پہنا کر، کیا کہتے ہیں ان کے پٹکے پہنا کر جب ان کو جہازوں میں لاد کر بنی گالا میں لے جایا گیا اور حکومت مارج وجود میں آئی، تو ان 4 سالوں میں 2018 اگست یا سپتمبر 2018 اگست سپتمبر میں ان کی حکومت بنی، اور 2022 11 اپریل تک جو ان کا جو وقت تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اس دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI 100 جو 17 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے 140 پہ پہنچ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی PTI خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے. تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم سے کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں PTI کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے. گھر تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی. نوکریاں دور کی بات ہے، انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں. انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے. ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا. اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو، ان جو کارٹل تھے، ایکسپورٹرز تھے، جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی. پھر چینی امپورٹ کی. یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے. اور ایک رات اچانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن بنا دیا ہے جنہوں نے چینی اور گندم میں
گڑبڑ کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، جو ان کا ایک تکیہ کلام تھا، آج تک نہ وہ رپورٹ آئی نہ کسی کو پکڑا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں پی کے الائز بنے، نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا، نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلن ہسپتال بنا، نواز شریف کے دور میں آپ کے فیصل آباد میں چلن ہسپتال بنا، یونیورسٹیاں بنی، عرفہ کریم سینٹر بنے، لاکھوں لیپ ٹاپ دیے گئے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے، سڑکوں کا جال بچایا گیا، 100 ارب سے پکیاں سڑکاں تے 100 کے پینڈے کہ ہزاروں کلومیٹر یہ دیہاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئی کسان کے لیے۔ نواز شریف کے دور میں کھاد کسان کو سستی دی گئی، نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کی جو کسانوں کے ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سبسڈی اربوں روپے کی دی گئی۔ یہ اربوں خربوں اور اس دور میں کرپشن کم ہو، اور اگلا 4 سال بانیے پی ٹی آئی کے دور میں ایک اینٹ نہ لگے، گارا نہ لگے، دوائی نہ ملے، مریض سدک کر مر جائیں۔